اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلا اے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله الكريم في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. دوسری مرتبہ محبت سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. تیسرے مرتبہ شوق سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. جبا صبوری اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے، جس کریم رب نے آج ہمیں 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی، اور اس محفل کو نسبت ہے محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. خوش قسمتی ہماری ہے کہ جس محفل کو رب کریم کے دوست کے ساتھ تعلق ہو، وہ محفل کتنی عظیم ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کا جو اپنے بندوں کا ذکر یہ اکثر دیکھیں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند میں ہے، اور ہند پھر بھی قریب ہے ہمارے ہندوستان، مگر بغداد معلیٰ یہاں سے کتنی دور ہے؟ قریباً مدینہ عالی جتنا مسافت ہے تقریباً. ویسے تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر مدینہ عالی پہنچے تو تقریباً 4 گھنٹے لگتے یہاں سے سیدھا، اور بغداد معلیٰ پہنچے تو 4 گھنٹے لگتے. اس سے مراد ہے کہ جتنا مدینہ عالی کا سفر ہے قریباً اتنا ہی بغداد معلیٰ کا سفر. سبحان اللہ نہیں بولا. ظاہری بجلی چلی گئی ہے مگر اندر کی بجلی تو ہے نا. زور سے سبحان اللہ. تو بغداد معلیٰ کتنا دور ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مگر یہاں ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، پوری دنیا جہاں بھی چلے جائیں تو بچہ محبوب سبحانی غوث سمدانی کو جانتا ہے. سبحان اللہ. کیوں جانتا ہے؟ قریباً 1000 سال گزر گیا. 1000 سال. اور 1000 سال میں بادشاہ بغداد میں کتنے گزرے ہوں گے؟ اتنے بڑے بادشاہ گزرے. کسی کا مزار ہے کوئی یہاں پاکستان سے لوگ جائیں اس بادشاہ کی زیارت کریں، اس بڑے تاج، بڑے دنیا دار، بڑے مالدار، بڑے علم والے، بڑے جو ہیں جاہ و جلال والے چلے گئے. ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، ان کے رشتہ داروں تک پتہ نہیں ہے. مگر سرکار بغداد کے ظاہری طرح ہیں بھی نہیں. آئے جیلان سے ہیں، عربی بھی نہیں ہے، عجمی ہے. عجم سے آئے، صحیح اصل عربی نہیں ہے.
ایران عجم میں ہے مگر وہاں سے عجمی مسافر ہو کر بغداد معلیٰ پہنچے. آج پوری کائنات کا ذرے ذرے میں چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے تو محبوب سبحانی کو بچہ بھی جانے گا, بڑا بھی جانے گا, مفتی بھی جانے گا, عالم بھی جانے گا, پڑھا لکھا بھی جانے گا, جاہل بھی جانے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا تو میرا ذکر کر, تو مجھے یاد کر, میں تیرا چرچا کروں گا. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. ایمان کا طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا, رب کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ جو رب کریم ہے اس کا وعدہ, خالق کائنات کا وعدہ. رب کریم فرماتا بندہ زندگی عمر کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 90 سال. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال انسان اللہ پاک کے ذکر میں گزارے, اپنے کریم رب کی رضا میں گزارے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اتباع میں گزارے. صرف اپنی زندگی کی 60-70 سال کے اندر 90 سال کے اندر, بس یہ زیادہ سے زیادہ اس دور میں 100 سال کا آدمی, مگر یہ زندگی رضا الہی میں گزرے, اپنے کریم رب کی رضا میں گزرے, اپنے کریم رب کی طلب میں گزرے, اپنے کریم رب کے ذکر میں گزرے, اپنے کریم رب کے خیال میں گزرے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, صرف خیال بچے گا. اگر تیرے دل میں اچھا خیال ہے تو وہ اچھا خیال بچے گا. اگر تیرے دل میں اپنے رب کریم کا خیال ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت سنت. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کی ذات میں ایک ساعت کا, ایک گھڑی کا, ایک لمحے کا فکر کرنا 100 سال کی, 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں بولا, سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. فکر کیا ہے؟ یہ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث مبارک سرکار بغداد جس کی آج 11ویں, سائیں فرماتے ہیں سر الاسرار میں کہ ایک لمحے کا فکر کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ایک لمحے کا فکر خدا کی ذات میں اور 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. 60 سال کتنا ہے؟ کتنا بڑا عرصہ. 60 سال کی عبادت, نمازیں لگائیں تو کتنی ہے. فکر کیا ہے؟ آپ جو ہے نا دل سے ایک لمحے کے لیے ہر چیز نکال دیں, ہر چیز کو نکال دیں, صرف رب کریم کی ذات ہو بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے نہیں بولا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی ذات ہو بس, رب کریم, اس کا ذکر ہو اور قلب میں مراقبہ کریں. یہ ساتھ جو حضور نے فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کے جملے امام غزالی نقل کرتے ہیں تفکر ساعت, ایک ساعت, ایک لمحہ رب کی ذات میں فکر کرنا خیر من عبادت سنت, 1 سال کی عبادت سے افضل. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی خدا کا ذکر ہے. زور سے سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں بھی جائے گی نا یہ قیامت کے دن گواہی دے گی انشاءاللہ کہ انہوں نے اللہ کی حمد کی. تو میرے عزیز دوستو, یہ ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ غوث پاک کا ذکر اتنا بلند کیوں ہے, خواجہ غریب نواز کا کیوں بلند ہے, رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا کیوں بلند ہے, حضرت خواجہ حسن بصری کا کیوں بلند ہے, حضرت خواجہ حسن اپنے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ کا کیوں بلند ہے. تو اس پہ رب نے بتا دیا, میرے کریم رب نے جواب دیا کہ بندہ زندگی تو نے میرے ذکر میں گزارنی ہے اور پھر بلند کرنا میرا کام ہے تیرا. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ تو میرے عزیز دوستو زندگی کا قدر کرو. بہت بڑی قیمتی زندگی ہے, بہت بڑی قیمتی ہے, ہر لمحہ قیمتی ہے. ان کو ایسے دنیا کے تفکرات کے اندر زندگی کو ختم نہ کرو. ہر وقت فکر یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے, میرے رب مجھ سے راضی ہو جائیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام راضی ہو جائیں. غوث پاک نے زندگی اللہ اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر میں گزارا ہے. تو آج صرف یہاں نہیں, گلشن اقبال میں میرے بہت پرانے کراچی میں میرے دوست چاچا ارباب کے گھر آج اصغر بیٹا حافظ صاحب
میں ان کے بابا کے وقت میں بھی یہاں شروع میں یہاں کے محفلیں کرتا تھا میلاد شریف کی، تو آج ان کا روح بھی خوش ہوا قبر میں ہوگا کہ آج غوث اعظم کا ذکر ہے اور میرے مصطفیٰ کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک صدقہ کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے کے جائیں، ان کو حضور علیہ السلام کی حدیث امام غزالی نے نقل کی، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے، جاگ رہے ہو؟ وہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام نبہانی کون تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دوست، اور جس کے لیے عرب دنیا والے لوگ کہتے ہیں ہر رات حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بولا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی کوئی رات آ جائے کہ کریم آقا کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، آمین بولے۔ آمین آمین۔ وہ تو بہت نعمت عظمیٰ ہے، مگر مدینہ شریف کی حاضری بھی ہو جائے نا الحمدللہ، آمین۔ تو ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے شہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کتنا عظیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، ان بخاری کی حدیث، ان الایمان لا يعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها۔ آقا کریم علیہ السلام، بخاری شریف، حضور کے محراب پہ یہ حدیث مبارک آج بھی موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لا يعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان میرے شہر مدینہ پاک میں اس طرح تیزی سے آتا ہے جس طرح سانپ اپنے بل میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سانپ اپنے بل میں کس طرح تیزی سے جاتا ہے؟ جو لوگ دیکھیں، محبوب کریم علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ جس دل میں بھی زبان پہ مدینہ مدینہ ہونا، ہر وقت جاگتے سوتے مدینہ شریف کا ذکر ہو، میں دیکھوں کس طرح آپ کرتے ہیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، مل کے پڑھیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات مدینے کی۔ اگر ہم نعت پڑھیں گے نا تو قیامت کے دن محبوب کے نعت خانوں سے اٹھیں گے، مداحوں میں اٹھیں گے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ آخر تک پڑھیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات دینے کی، ہر سال میں آنے کا ایک راز ہے مرزا، ہر ماہ میں آنے کا ایک راز ہے مرزا، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ محبوب کے میراث صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو جلدی مدینہ عالی کے حاضر نصیب۔ اللہم آمین۔ میرے عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ ایمان مدینہ عالی کی طرف اتنا تیز جاتا ہے جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ اس لیے سرکار نے ہمیں کسوٹی عطا کی کہ مومن دیکھنا، بخاری کی حدیث ہے، حضور کے محراب پہ آج بھی لکھی ہوئی ہے، چینل مدینہ عالی سے جو ڈائریکٹ چلتا ہے، دیکھو کہ حضور کے محراب پہ یہ حدیث، دو حدیثیں لکھی ہے۔ اور دوسری حدیث یہ کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے منبر اور حجرے کے درمیان میرے گھر مبارک در جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے باغ دیکھنا ہو، مدینے چلے جاؤ۔
سبحان اللہ حضور کے شاہ حضور کا حرم جنت ہے، پر بلکہ پورا مدینہ جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بڑے بڑے اولیاء سے حدیثیں سنی مدینہ شریف کے، پورا مدینہ جنت ہے۔ مدینہ شریف میں امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک کہ مدینہ شریف میں 7 چیزیں جنت سے آئی ہیں۔ زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مدینہ شریف کتنی بڑی بات ہے، ریاض الجنہ جنت سے، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ اور کئی وادیاں ہیں وہ جنت سے، سبحان اللہ جبل احد جنت سے۔ سبحان اللہ اس طرح امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عاشق تھے، کتنے بڑے عالم تھے، جس کے دربار میں امام شافعی جیسے شاگرد ہو تو امام کیسے عالم ہوگا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے زندگی میں ایسی رات نہیں آئی جس میں میرے آقا کریم کا دیدار نہ ہو۔ سبحان اللہ کیسے ربانی عالم ہوگے وہ، کس طرح وہ حضور علیہ السلام سے محبت فرماتے ہوگے۔ اور امام مالک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گلشن اقبال، سبحان اللہ، اللہ سب کے گھروں کو مصطفیٰ کریم کے گلشن بنائے، سبحان اللہ گھر میں درود و سلام، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، سبحان اللہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت۔ حضور علیہ السلام نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا نماز میں، دوران تلاوت مجھے اپنے رب کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، وہ کیسے امام ہو، کیسے عالم ہوں گے۔ امام اعظم جو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 100 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، رب کریم کا دیدار۔ تو اس پہ بھی پیر سے روزے دھنی رحمت اللہ بڑا بحث کیا ہے، مگر آج میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، یار ہے اور استاد بھی ہے، وہ باہر جا رہا ہے تو مجھے اس کو نا ایئرپورٹ پہ چھوڑنا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولا، سبحان اللہ تو وہاں جانا ہے، استاد کا ادب تو ضروری کرنا ہے نا، تو استاد میرا جا رہا ہے تو اس لیے میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی عظمت، شہر کی شان یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا کہ جس زبان پہ مدینہ مدینہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مدینہ از خود نہیں کر رہا، اس کے اندر ایمان ہے جو اپنے اصل کے لیے تڑپ رہا۔ سبحان اللہ بخاری شریف کی ہے، مدینے کی تمنا ہے، مدینے کی تمنا جس کو ہاتھ اوپر، الحمدللہ یا اللہ آج محبوب سبحانی کی یارویں کے صدقے سب کو میٹھا مدینہ دکھا، غربت خضرا کا جلوہ۔ امام نووی بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، امام نووی فرماتے پوری دنیا میں اگر سب سے افضل عبادت ہے تو غربت خضرا کا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں بیت اللہ میں تو بتا دیا کہ اتنی 100 رحمتیں ہیں، مگر یہاں بتایا تعداد بتا دیا، وہاں نہیں بتایا کہ کتنی ہے۔ رب سے نے فرمایا ان اللہ، بے شک میں اور میرے فرشتے، وہاں رب کی رحمت آ رہی، فرمایا یہاں میری اور میرے سارے فرشتے میرے محبوب پہ درود، اللہ پاک کی درود بھیجنے سے مراد رحمت بھیجنا ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت محبوب پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے۔ پوری کائنات میں جو درود ہم پڑھتے ہیں، جو درود جاتے ہیں، عربوں لوگ درود پڑھتے ہیں، تو رب صاحب نے فرمایا ایسے نہیں کہ آپ سیدھے بول دو کہ محبوب پہ درود نہیں، آپ جو بھی درود پڑھیں گے، اللہ اے ہمارا اللہ، اے ہمارا رب، تو ہمارے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود بھیج۔ تو رب پاک نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کیا سمجھے کہ میرے آقا کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کی شان کیا ہے، آپ میرے حوالے کر دو، میں اپنے حبیب کی دربار میں بھیجوں۔ سبحان اللہ درود اپنی عادت بنا دو۔ تو یہ درود کا اصل کیا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ غوث پاک جس کی آج 11ویں ہے، سائیں فرماتے ہیں غوث پاک اپنے ایک درود سائیں نے لکھا ہے بشائر الخیرات، بشائر الخیرات میں محبوب سبحانی لکھتے ہیں، ان کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ یہ الہامی درود شریف مجھے ملا۔ سائیں فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کریم رب کے آگے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے۔ سبحان اللہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ
غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدان سائیں فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا وہ صحابی رضی اللہ عنہ، صحابہ کا مقام، پھر اہل بیت کا مقام، اگر سیکھنا ہو خدا کا عشق سیکھنا ہو تو جو فقراء ہیں ان کو چاہیے کہ 3 کتاب ضرور پڑھیں۔ ایک غوث پاک کی الفتح ربانی، یہ فقیروں کا سامان، جاگ رہے ہیں، مولانا روم کی مثنوی شریف، سبحان اللہ، اور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا کشف المحجوب، سبحان اللہ، یہ ہر فقیر پڑھے۔ یہ کتاب خود مرشد ہے، یہ خود کتاب، ان کتاب کے اندر رب نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ کتاب ہی آپ کی لو اپنے رب سے لگا دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بولا، سبحان اللہ، غوث پاک جس کی 11ویں ہے، سبحان تو اللہ، غوث پاک کو ہم کیا سمجھے؟ غوث پاک کو آج کل تو بہت لکھے پڑھے لوگ آ گئے، جاگ رہے ہو جی جی، سبحان اللہ، بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ لوگوں کو نظر سے کلمہ پڑھایا، کوئی معمولی بات ہے؟ سبحان اللہ، کس کے بس کی بات ہے؟ یہ اللہ اور آقا اس کے فضل اور سرکار کریم علیہ السلام کے کرم سے یہ ہوتا ہے۔ سبحان ایسے نہیں اللہ، ہوتا کہ کافر اپنا دین چھوڑ دے، یہ حضور علیہ السلام کے کرم سے ہوتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا، شیخ عبدالحق لکھتے ہیں، فرمایا کہ محبوب آپ جو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جہاد سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کی تبلیغ سے، آپ کے ذریعے سے ایک مسلمان بھی ہو گیا تو 1000 اونٹ صرف اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے، غالباً 100 یا 1000، ان سے امام شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ان سے افضل ہے کہ ایک شخص آپ کے کہنے پہ مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، تو کتنا درجہ بلند ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز کا، جن نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، پھر بابا ان کے خلیفے حضرت بختیار کاکی، پھر ان کے خلیفے بابا فرید، پھر ان کے خلیفے نظام الدین اولیاء محبوب الہی، تو ہر فقیر نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ کیسے مسلمان کیا؟ آج کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کیسے مسلمان کرتے؟ وہ گالیوں سے مسلمان نہیں کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے کرتے تھے، کردار اور اخلاق سے سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو سب فقیروں کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاگ رہے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک لکھتے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا کہ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ سائیں فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس میں رائی کا دانہ قریب ہے۔ اللہ کے تمام شہروں کو ابھی سوچنے کی جگہ ہے، مقام ہے سوچنے کا کہ جب محبوب سبحانی کی شان یہ ہے کہ پورے شہروں کو اس طرح دیکھے کہ جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو، یہ تو محبوب سبحانی کی شان ہے، تو محبوب مصطفیٰ کا شان کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے زور سے نہیں بولا۔ سبحان اللہ، محبوب سے یہ گلشن اقبال کا جلسہ دور ہو سکتا ہے، ہم دور ہیں، مصطفیٰ کریم ہم سے دور نہیں۔ سبحان اللہ، ہر قبر میں حدیث پاک ہے، ہر قبر میں سرکار آتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں تیرا خیال کیا؟ سب سے پہلا امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اولیاء، اللہ اکبر، ہمیں اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا؟ مل کے پڑھیں، زمین و زمان تمہارے مکین و مکان، مل کے پڑھیں، زمین و زمان تمہارے مکین و مکان، چنین و چنا تمہارے لیے
بول سے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری مرتبہ بھی سبحان سبحان اللہ، اللہ تیسری مرتبہ بھی سبحان اللہ ابھی سوچنے کی بات ہے میرے عزیز دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راضی، امام سیوطی پہلی حدیث لکھتے ہیں، فرمایا کہ الخصائص الکبریٰ کی پہلی حدیث فرمایا کہ سیدنا عمر راضی کہ جب آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے بحق محمد ان تغفر، یا اللہ مجھے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے میری صحابہ کو بخش دے، میری جو مجھ سے بھول ہوئی اس کو بخش دو. تو رب سے نے فرمایا اے آدم کیف عرفت محمد، اے آدم تو محبوب کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آئے نہیں، ابھی تو سوا لاکھ پیش نبیوں کے بعد میں آئیں گے، آدم تو کیسے حبیب کریم علیہ السلام کو جانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے میری نگاہ عرش پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب عرش پہ کلمہ لکھا، بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی پہلے باب میں لکھتے ہیں کہ کلمہ شریف کے ساتھ چاروں خلفاء راشدین کے نام بھی عرش پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوست منتخب ہوئے ہیں وہ کیسے دوست ہوں؟ جاگ رہے ہیں سبحان کیسے اللہ. دوست ہوں گے؟ غوث پاک کے لیے اللہ سے ایرے خیرے کو ترکی قبول کرتا ہے، غوث پاک کے لیے اللہ سے پیسے روزے دھنی کو قبول کرتا ہے، سبحان اللہ. سبحان عبداللہ اللہ. شاہ غازی کو کرتا ہے، سبحان اللہ. ماررہ شریف والوں کو سبحان کرتا ہے، اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کرتا ہے، سبحان سلطان اللہ. العارفین سلطان باہو کو کرتا ہے. سبحان اللہ. باہو کی ساری زندگی یا غوث میں گزری. سبحان سلطان اللہ. باہو لکھتے ہیں جو فقیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اور غوث پاک کی روح مبارک اس کو ساری منزلیں بغیر محنت کے طے کرا دے. سبحان اللہ. امام ربانی سے بڑا کون ہوگا؟ جس طرح ہم قادریوں کے آقا محبوب سبحانی ہیں تو اس طرح نقشبندی سلسلے کے امام ہیں. وہ فرماتے ایک مقام آیا مقام قرب ولایت کا، وہ طے نہیں ہو رہا تھا اور میری صحیح فرماتے ہیں میں نے سارے مجاہدے ساری عبادتیں ساری مجاہدے کیے مگر وہ مقام طے نہیں ہو رہا. صحیح فرماتے پھر وہ مقام مجھے محبوب سبحانی کے روح مبارک نے طے کرا. سبحان اللہ. جب سبحان امام اللہ. بڑے ولی امام ربانی صحیح رضی اللہ عنہ کو مقام قرب غوث پاک طے کراتے ہیں تو تیری میری حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. جاگ سبحان رہے ہو اللہ. تو خدا کا قرب چاہتے ہو تو غوث پاک کے در پہ آ جاؤ. سلطان العارفین سے پوچھتے ہیں سلطان باہو آپ نے کس طرح محبوب سبحانی کو پایا؟ تو سلطان باہو کیا فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے ساتھ ہوں مل کے کہنا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میرا عرض سنے کن دھر کے سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں سلطان باہو سلطان العارفین ہیں، عارفوں کے بھی بادشاہ ہیں، اتنے بڑے ولی کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، اے صرف پیر نہیں محبوب سبحانی میری فریاد کو سن جو سارے پیروں کے پیر ہیں. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سلطان باہو فرمائے کہ سارے پیروں کے پیر جو سارے جو گنبد دیکھتے ہو نا گنبد آج کیسے پتہ پڑا ولی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ راوی صحیح حدیث ہے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولی کی علامت یہ ہے کہ بغیر رشتے کے بغیر تعلق کے بغیر لین اور دین کے اللہ کی مخلوق کو محبت کرے وہ ولی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ کو کوئی محبوب سبحانی سے رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی لین دین ہے، تجارت ہے سلطان باہو سے صحیح روزے دینے سے اعلیٰ حضرت سے نہیں؟ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ
اللہ پاک نے ہماری دل میں ڈال دی. سبحان اللہ. فاذکرونی اذکرکم. رب سے نے فرمایا انہوں نے میرا ذکر کیا, ان کی دل میں صرف اپنے رب کی ذات تھی, اللہ کا اسم اعظم تھا, اسم ذات تھا, اللہ ہو تھی, تو انہوں نے اللہ ہو کی ضربوں میں گزارا. رب سے فرماتا ابھی میں نے بندوں کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے, ابھی کہاں بغداد ہے, صرف یہاں گلشن اقبال میں نہیں, پتہ نہیں غوث اعظم کی پوری دنیا میں کتنی محفلیں سجی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہمارے لاڑکانے کے ہیں, تو وہاں دادو کے ایک فقیر ہیں شاعر, میں سلطان باؤ کا شعر بھی سناتا ہوں, غلام نبی بھائی سندھی ہے نا, تو وہ ضرور پڑھو, سارے سندھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں. مجھے پیر جڑو کہ جو پیر نہ آدر کھوڑ مگر دستگیر نہ, گج پڑھو. مجھے پیر جڑو کہ جو پیر نہ آدر کھوڑ مگر دستگیر نہ. کمال غلام نبی بھائی بڑے عاشق تھے. آگے سندھی میں اکثرت سندھیوں کی ہے. سائیں فرماتے ہیں غلام نبی محسن رحمت اللہ علیہ, کمال. سائیں غلام نبی محسن کیا فرماتے ہیں, آجی سانجی میں اچ دھن جو دھنی رگو سلڑ کر ست قدم کھڑی. سبحان اللہ. اردو والے بیچارے پتہ نہیں بابا سے کیا بول رہا ہے, یہ بزرگ کیا کہتے ہیں. دیکھو یہ اللہ والوں کی غوث پاک سے کیسی محبت ہے. سلطان باؤ نہیں, پوری دنیا کے اولیاء کی زندگی پڑھیں کس طرح غوث پاک کی منقبت ہے. خواجہ غریب نواز جیسا ولی کیا کہتا ہے, میں یہ بات میں سنا ہوں. خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں, یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. سبحان اللہ. سلطان خواجہ غریب نواز مختار کاکی کے پیر, بابا فرید کے پیر, نظام الدین اولیاء کے پیر, سیال شریف والوں کے پیر, توسا شریف والوں کے پیر, پیر مہر علی شاہ کے پیر, اور خواجہ نور محمد مہروی, یہ تو بڑے بڑے ابھی لاکھوں اولیاء جو دور باقی دنیا میں وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں. اتنا بڑا ولی ہو کر کیا کہتا ہے, اس کا شعر بھی بارگاہ غوثیت میں قبول ہوگا, مل کے پڑھیں. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا, مل کے پڑھیں. یا غوث معظم نور خدا, یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. سلطان دو عالم قطب اولا ہے, راز جلالت ارض و سما. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ, زور سے بولے سبحان اللہ. سلطان حضرت خواجہ غریب نواز جیسا ولی جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا, وہ یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتا ہے. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے بھائی, ہمیں جو خواجہ غریب نواز کی بات مانے گا, سبحان اللہ. جو سبحان خواجہ اللہ. کی بات مانے گا وہ ہاتھ اوپر کرے. سبحان اللہ. وہ تو سارے خواجہ صاحب کے ماننے والے بیٹے, وہ تو کہتا یا غوث معظم, یا غوث اعظم, اے غوث معظم, غوث اعظم. غوث اعظم کائنات میں ایک ہے بس, جاگ رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور ہدا, نور خدا, ہدایت کا نور. سلطان حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں, اور آگے کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. خواجہ غریب نواز جیسا ولی کہتا ہے, اے محبوب سبحانی تیری شان یہ لوگ لکھے پڑھے کیا جانے, یہ مجھ سے آگے پوچھے نا معین الدین چشتی سے, میں بتاؤں کہ غوث پاک صرف بادشاہ تو رکھیے, سلطان ہے تو عالم, یہ اس جہان کا بھی بادشاہ ہے, تو قیامت کے دن بھی خدا اس کو بادشاہی دے. سبحان اللہ. محبوب سبحانی کی بادشاہی کو کم ہے. صحیح فرماتا ہے میرا مرید, مجھے اللہ پاک نے, وہ رب پاک نے وہ پورا دفتر دکھایا ہے, میرے کسی مرید کا نام جہنمی میں نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے 70 مرتبہ مجھے اعلان فرمایا کہ محبوب سبحانی
تیرا مرید کبھی بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا. سبحان اللہ. اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی نصیب عطا کرے گا. یہ کوئی معمولی نسبت ہے. یہ سارے اولیاء غوث غوث کیوں کرتے تھے؟ خدا را آؤ محبوب سبحانی کے در پہ. سبحان اللہ. ماشاء جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. آگے سلطان باؤ کا شعر نہ رہ جائے. سلطان باؤ فرماتے سن فریاد پیرا دیا پیرا. مل کے پڑھیں. میرا عرض کن دھر کے مچھن باندھے در کے. سلطان باؤ کیا کہتا ہے؟ اللہ والوں کی بات کو سمجھنا بھی چاہیے. کہتا ہے بیڑا اڑیا وچ کھپران دے جتے مچھن باندھے در کے. یہ کیا کہتے ہیں؟ سلطان باؤ کو واپار کرتے تھے. کوئی اس کا بیڑا جو ہے سمجھ میں اڑ گیا نہیں. جاگ رہے ہو؟ سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پانی ایسے گھومتا ہے تو بڑے بڑے جو مچھ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اندر چلے جاتے پتہ نہیں پڑتا. وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قدرت سے. مثال دے کے فرماتے ہیں میں خدا کے عشق میں ذکر الہی اللہ کا ذکر نور ہے. بندہ بشر ہے اور نور اور بشر جس طرح آگ اور پانی اس طرح کا فرق ہے. یہ اگر آگ میں پانی جائے تو ختم ہو جائے گی. اللہ کا ذکر جو ہے وہ رب کل شیء یرجو الی اصلہ. اللہ کے ذکر کی اصل رب کی ذات ہے. مقام فنا باللہ بقا باللہ ولایت کے کئی مقام ہیں مگر یہ 360 مقام امام نبہانی نے لکھا ہے. تو یہ مقام جو سلطان باؤ فرماتے ہیں میں خدا کے عشق میں آیا ہوں. اللہ ہو کی ضربیں لگا رہا ہوں. ابھی میرا روح پرواز کر رہا ہے اوپر کی طرف مگر میں اس طرح ہوں جس طرح وہ بھنور میں جو مچھ چلے جاتے پانی میں. اے غوث پاک آؤ ادھر سے میرا پیڑا نکالو مجھے رب سے ملا دو. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ محبوب سبحانی شاہ جلانی میری خبر گئے جھٹ کر کے سبحان اللہ. آخری جو جملہ صحیح لکھتے ہیں آخری بات جلدی میں بتا دوں. میں نے بتایا کہ میرا خاص دوست جا رہا ہے بات تو سبحان اللہ میرے مرشد کریم امام العارفین کی سے روزے دھڑی نے پوری زندگی کبھی بھی لاکھوں مرید آج بھی مگر ہر خلیفے کے لاکھوں مرید تھے 1300 خلیفے تھے غوث پاک کے نائب تھے مگر کبھی بھی کسی مرید کو مرید نہیں بولا. کہتے تھے یہ میرا یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے اللہ والوں کا اخلاق تھا. تو سائیں غوث پاک کی ایک بات بتا دوں کہ بہجت الاسرار شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی جو شاعری میں ان کا ذکر کیا. اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ غوث پاک تقریر کر رہے تھے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کئی لوگ جو ہے وہ ڈاکہ لگاتے ہیں بھائی غوث پاک ہم بھی ہو سکتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. ایسے بولتے ہم بھی ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ. خدا کی قسم ہے یہ تو ازل سے لکھا ہوا کہ غوث کس کو ہونا ہے. بس آخری بات بتاتا ہوں. تو سائیں تقریر کر رہے ہیں. منظر کیسا ہوگا کہ محبوب سبحانی تقریر کر رہے ہو اور دو ولی بہجت الاسرار میں دو ولی ایک ادھر وہ بیٹھتے تھے. ان کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ شیر بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عجب. سائیں غوث پاک کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا کہ فقیر جب میں منبر پہ بیٹھ جاؤں تو آنے میں جلدی کر دیر نہ کر ولایت یہاں ملتی ہے بسم اللہ.
اور گناہ یہاں بخشے جاتے ہیں، خدا کا قرب یہاں ملتے ہیں، اللہ کے درجات یہاں ملتے ہیں اور خدا کے قرب کے درجات یہاں ملتے ہیں، تو جلدی کر میری دربار میں آنے میں۔ آپ اندازہ لگائیں تو سائیں کے شہزادے شیخ عبدالحق لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں، جس کو شیخ عبدالحق کو سب لوگ مانتے ہیں، وہ خود قادری ہے۔ شیخ عبدالاخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں کہ سائیں کے بڑے شہزادے نے فرمایا میں نے فرشتے دیکھے، ملائک دیکھے جو خدا کے عشق میں غوث پاک کے بیان میں جھوم رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتے عشق الہی میں جھوم رہے ہو تو انسانوں کا با عالم کیا ہوا ہوگا، اس مجلس میں ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ تو سائیں تقریر کر رہے ہیں، سارے اولیاء بیٹھے ہیں، 70,000 سے لاکھ تک مجمع ہوتا تھا۔ جس ہفتے میں سائیں تقریر کرتے تھے تو بغداد کے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ تب پڑتا تھا کہ اتنی سواریاں، اتنے لوگ اونٹوں پہ جو ہے نا کھچروں پہ، اب مختلف سواریوں میں آتے تھے دور دراز سے۔ بغداد شریف میں ایک مٹی اڑتی تھی، پورے بغداد میں وہ مٹی نظر آتی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آج غوث پاک کا درس ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو بولے، سبحان اللہ۔ کیسا وہ منظر ہوگا۔ یہ تو محبوب سبحانی کا ہے، پر آقا کریم علیہ السلام جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں منبر پہ بیٹھے ہوں گے وہ منظر کیسا ہوگا۔ ایک عاشق نے کیا بولا، کیا فرمایا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مل کے پڑھے، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء زور اللہ۔ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سائیں جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا جلدی ان کو بغداد دکھاؤ، اللہم آمین، اللہم آمین، بغداد والے کے صدقے مدینہ منورہ دکھاؤ۔ اللہم آمین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ منظر کیسا ہوا کہ جب آقا غوث پاک کی یہ شان ہے، محبوب سبحانی کی ہے، تو محبوب رب العالمین کی شان جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی شان کیا ہو، جو وجہ تخلیق کائنات۔ تو حضور تقریر کر رہے ہیں غوث پاک، آخری بات غوث پاک تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کے دوران سائیں غوث پاک کھڑے ہو گئے، منبر پر کھڑے ہو گئے، غوث پاک ہاتھ جوڑ کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ محبوب سلام پڑھ رہے، عجب حال پوری مجلس پہ، کئی لوگ کپڑے پار رہے ہیں، کوئی بے ہوش رہے ہیں، کئی لوگ ہر مجلس سے جنازے نکلتے تھے۔ خدا کے عشق کی جب بات ہوگی، سلطان باؤ فرماتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچا گئی ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ خدا کے عشق الہی کی غوث پاک تلوار تھی، جیسے جو بھی آیا ان کو بس ضرب کر دیا، اپنی نظر سے خدا سے ملا دیا۔ آج تک قیامت تک یہ سلسلہ محبوب سبحان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس سائیں تقریر کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، عجب حال ہے۔ شیخ علی حیرتی سائیں کے دوست تھے، وہ سامنے مراقبے میں تھے، آنکھیں بند، پہلے میں نے مراقبے کا ذکر کیا۔ تو سائیں جب غوث پاک بیٹھ گئے تو شیخ علی حیرتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، محبوب سبحانی آج میں نے عجب دیکھا۔ سائیں نے فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا تیری تقریر میں، تیرے واعظ میں مجھے حضور کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، تقریر کیسی ہوگی؟ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کیسی ہوگی؟ غوث پاک فرماتے سارے اولیاء قبروں میں ہیں یا زندہ ہیں، میری دربار میں آتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ بھی آ سکتے ہیں، قبر والے بھی آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاگ رہے ہو؟ یہ بڑے محبت والے ہیں، ناروں کا کوئی قصہ کو جگائیں، مگر میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی جلدی میں ایک واقعہ مکمل سناؤں تو پھر دعا کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک کو شیخ علی حیرتی نے فرمایا حضور کا دیدار ہوا۔ فرمایا کہ اے علی حیرتی کیا ہوا کہ تو مراقبہ کر کے دیکھ رہا تھا، آنکھیں بند کر کے، میں غوث اعظم ان آنکھوں سے اپنے نانا کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام میں فرق دیکھیں۔ اور سائیں نے فرمایا علی حیرتی پھر نانا جان نے آپ کو کچھ وصیت کی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا بھلا چاہتا ہے وہ غوث اعظم کی مجلس میں آئے۔ سبحان اللہ، بھلا چاہتا ہے تو آج بھی بھلا چاہتے ہو تو قادری ذکر کے حلقے لگاؤ
اور یہ اس ذکر سے غوث پاک کا توجہ ہوتا ہے، نظر کرم ہوتی ہے۔ آخری سلطان باہو نے کیا فرمایا کہ طالب غوث الاعظم والے باہو کندی لگ دے ترکے ہو۔ سلطان باہو فرماتا ہے جو غوث پاک کا فقیر ہے نا وہ کبھی بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، آخری اللہ تعالی غوث پاک کے وسیلے سے اس کو کلمہ نصیب کرے گا، ایمان نصیب کرے گا، توبہ نصیب کرے گا۔ اور غوث پاک بہجت الاسرار میں شریف میں فرماتے ہیں میرا ہاتھ مرید کے اوپر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اٹھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ السلام، باقی انشاءاللہ باقی فضائل دوسرے انشاءاللہ آسکر کے پاس میلاد ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ 3 مرتبہ سب کل شریف پڑھی۔ تیسرا کلمہ 3 دفعہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند یہ کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جنہوں نے پڑھا میرے حوالے کرے یا اللہ پاک جو کلام مجید ہم نے پڑھا، درود شریف جو لنگر اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور مقبول فرما، کریم آقا کی دربار اقدس میں پہنچا، جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب کے والدین کریمین، خلفائے راشدین، پنچم پاک، جمیع ازواج مطہرات، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے خیبر، شہدائے کربلا، جمیع آل اطہار، جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع التابعین، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، شاذلی، رفاعی، بالخصوص ہم سب کے جتنے عزیز وقار رشتہ دار، یا اللہ بالخصوص چاچا ارباب صاحب کی روح کو پہنچا اور ان کی چھوٹی شہزادی ان کے روح کو پہنچا، باقی ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم سب کے جتنے رشتہ دار عزیز اقارب ان سب کی غوث پاک کے صدقے مغفرت بخش فرما، اپنی کریمی رحیمی کے صدقے مغفرت بخش فرما، حاجی مجید رحمانی ہم سب کے جو عزیز اقارب غریب سلمان کے ہمشیرہ ہم سب کے والدین، یا اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا، اے اللہ یقیناً تو جب بندے سے ذکر